सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। एक लगारी सब पे भारी में खुश आमदीद। मैं हूँ महविश तबस्सुम और हमेशा की तरह प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। अस्सलाम वालेकुम लगारी साहब। जी वालेकुम सलाम। नाज़रीन, हर गुजरते दिन के साथ रुपए की कदर में कमी, बिजली गैस समेत अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे के बायस महंगाई में शदीद इजाफा हुआ है और गरीब और मुतवस्सित तबके का जीना दो भर हो गया है। ये हकीकत है कि जब भी कोई नई सियासी जमात या फिर पुराने चेहरे नए रूप के साथ मैदान में आते हैं तो अवाम उनसे कुछ तवक्कुआत, कुछ उम्मीदें बांध लेते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ इंतखाबात से पहले, जब इमरान खान ने महंगाई खत्म करने के कुछ ख्वाब दिखाए तो अवाम ने उनके ऊपर यकीन कर लिया और खान साहब से बहुत सारी उम्मीदें और तवक्कुआत बांध ली। लेकिन जब से पीटीआई की हुकूमत आई है हम देख रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी और साथ साथ मुल्की कर्जों में भी इजाफा होता जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा होता जा रहा है। पेट्रोल कल 4 रुपये मजीद महंगा हो गया। पाकिस्तान के एक नामवर एंकर ये पेशगोई कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में महंगाई मजीद होगी। क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। हुकूमत अवाम को सच सच ये नहीं बता रही कि आने वाले दिनों में महंगाई में कितना इजाफा होगा। लगारी साहब, हुकूमत ये बात पेशगी कैसे बता सकती है कि मुस्तकबिल में महंगाई कितनी बढ़ेगी? नहीं, अगर तैयारी होती है, अगर मईशत को कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी, इदारे, अफराद अगर विजिलेंस होते हैं और उनको पता होता है कि हम मईशत को किस तरह से चला रहे हैं तो वो पेशगोई कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें, इनका तो मामला वही है जो गालिब ने कहा है कि रौ में है रख्शे सफ़र, देखें कहाँ थमे, नेहात बाग पर है न पाहे रकाब में। वो तो सरपट दौड़ता जा रहा है घोड़ा, इनके हाथ में ना पाँव इनका रकाब में है, ना हाथ इनकी लगाम पर। इनको पता ही नहीं है कि किस तरह समझ जा रहा है। ये महंगाई का जो तूफ़ान है एक मुँह ज़ोर अस्प ताज़ी की तरह भागता चला जा रहा है और इनसे ना थम रहा है, क्योंकि इनका पाँव अपना रकाब में भी नहीं है, हाथ इनका जो है उसकी लगाम पर नहीं है और इनके काबू में नहीं आ रहा है, इसलिए कि इनके पास महारत नहीं है, इनके पास कोई सलाहियत नहीं है। अगर सलाहियत होती तो चीज़ों को मैनेज कर सकते थे। मैनेजमेंट की सलाहियत नहीं है और मैनेजमेंट की सलाहियत के लिए जो हमारी ब्यूरोक्रेसी बैठी है वो तो चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब करने की कोशिश करती है। 70 साल का उसका तर्ज अमल तो यही है। बिल्कुल। अच्छा लगाई साहब, पाकिस्तान में आबादी के निचले तबके की औसत आमदनी 10 से 15 हज़ार के दरमियान है, तो एक ख़ानदान, एक आम जो ख़ानदान है वो इतनी कम आमदनी में किस तरह गुजारा कर सकता है? मेरे ख्याल में ये बजट इनको दिया जाए, जो लोग मुल्क चला रहे हैं इनको कहा जाए कि आपके सारी आमदनी बंद करके आपको देते हैं, आप 10,000 रुपये महीने से अपने बच्चों की तालीम भी करें, परवरिश भी करें, उनको ग़िज़ा भी पूरी करें, मकान का किराया भी दें, डॉक्टर की फीस भी दें और बच्चों के लिए दूध भी लाएँ। सारा कुछ इन्हीं 10-15 हज़ार रुपये अब आपने करना है तो करके दिखाएं। आपने यहाँ तो इतना तो मकान भी अब नहीं मिलते हैं। बड़े शहरों में इंसान के लिए रहना एक दो भर हो गया है कि वो ज़िंदगी कैसे गुजारे। अब जिसके 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, वो इतनी महदूद आमदनी के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारेगा, इसका तो सोचा भी नहीं जा सकता। अब तो हाँ सही आप कह रही हैं, अब तो दालें भी नहीं मिल सकती हैं कि बैठ कर आदमी कहते थे कि जनाब दाल साग खा लेंगे, ना साग सस्ता ना दाल सस्ती। अब तो खैर जिन चीज़ों का मौसम नहीं है वो तो चीज़ें नहीं मिलेंगी। आपके पास लोगों के पास ख्वाब रह गया है कि कभी किसी ज़माने में गोश्त खाया करते थे, अब वो दूध पिया करते थे। इन्होंने हर चीज़ जो है वो छीन ली है और अब लोगों को तो इस वक्त तो ये मसला दरपेश है कि आज रात के खाने का क्या होगा। बिल्कुल। अच्छा लगारी साहब, मईशत की बेहतरी के लिए आपको हुकूमत की क्या तरजीहात नज़र आती हैं? इनके पास तरजीहात नहीं है। असल बात यह कि महंगाई करना तरजीहात हैं, लोगों के ऊपर बोझ डालना तरजीहात हैं। अच्छा फिर ठीक है, आप ये सारा कुछ कर रहे हैं, हमें ये पता हो कि ये सारे के सारे फाइनेंसेस जो हैं आपके पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए हो रहे हैं। आपने अचानक डॉलर को छोड़ दिया, मैदान में खुला और आपने रुपए की पिटाई करवा दी। इससे बुरे तरीके से कराई है कि 121 से 122 से लेकर आप 151 तक ले गए हैं और अभी इसको और बढ़ाते चले जा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में आप कुछ भी कर लें तो कैसे होगा, मैनेज कैसे होगा, चीज़ें कैसे मैनेज होंगी? आपको फरमाइशें पूरी करनी है, आप फरमाइशें पूरी करने लगे हैं। आपने 6 अरब रुपए लिए। अब आपको ये बताना चाहता हूँ मैं कि एक शख्स ने जो मनी एक्सचेंज का काम करता था उसने सुप्रीम कोर्ट के साबिक एक ऑनरेबल जज साहब को ख़त लिखा था, एक उनकी बेगम ने लिखा था कि हम 6 अरब डॉलर
اتنے عرصے میں لانے کے لیے تیار ہیں. اگر ہمیں اس کیس میں جائز طور پر بیل دی جائے تو ایک خط لکھا تھا اور اس کے بعد وہ خط بھی چلا گیا ایک طرف, پتہ نہیں چلا, بعد میں معلوم ہوا کہ وہ بری ہو گئے اور ملک سے بھی چلے گئے. نہ 6 ارب آئے, نہ کوئی 6 ارب ڈالر نہیں آئے, اور وہ ان کا جو پروگرام تھا وہ بھی نہیں ہوا. کیا ہوا؟ وہ پیسہ کہاں گیا؟ وہ مال کہاں گیا؟ وہ سارا کچھ جو ریمیٹنسز لانا چاہتے تھے ان کا کیا ہوا؟ بڑے خطرناک قسم کی چیزیں ہیں. اگر بہت سے حقائق سامنے آئے تو لوگوں کی آنکھیں چندھیا جائیں گی اور لوگ حیرت زدہ رہ جائیں گے. بالکل. اور لغاری صاحب وہ تمام اینالسٹ جو پہلے پی ٹی آئی کے ساتھ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اکانومی تباہ ہو گئی, اس پر عثمان ڈار صاحب کیا موقف رکھتے ہیں وہ آپ کو سنواتے ہیں. جناب عثمان ڈار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 5 سالوں میں یہی معیشت آپ کو بھاگتی دوڑتی نظر آئے گی. لغاری صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں اور حکومتی ارکان سمجھتے ہیں کہ اگلے 5 سالوں کے لیے بھی وہی آ جائیں گے؟ نہیں, ہمیں بتائیں نا کیسے کریں گے. یہ جو قرض لے رہے ہیں, یہ جو مہنگائی بڑھا رہے ہیں, 2 چیزیں ہیں نا. ایک تو باہر سے قرض لے رہے ہیں, IMF سے 6 ارب ڈالر کی انہوں نے ایک ڈیل کی ہے, اور اس کے علاوہ پاکستان کے عوام پر ہر طرح کا ٹیکس ڈال رہے ہیں اور چیزیں مہنگی کر رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس بیس نہیں ہے. وہ بھائی آپ ہر آدمی سے تو ٹیکس لے رہے ہیں. اب جس نے 1 لیٹر تیل لینا ہے اس سے آپ ٹیکس لے رہے ہیں, اور اس کی قیمت اصل قیمت سے دگنا ٹیکس لے رہے ہیں. آپ مٹی کے تیل پر لے رہے ہیں, آپ چیزوں پر لے رہے ہیں. آپ ہمیں بتائیں کہ آپ جو ہے یہ فسکل جو وہ ہے آپ کا ڈیفیسٹ ہے, اس کو پورا کرنے کے لیے قرض لے رہے ہیں یا آپ کو انڈسٹریل بیس بڑھا رہے ہیں؟ کیا آپ دنیا میں منڈیاں تلاش کر رہے ہیں کہ آپ اپنے ایکسپورٹس بھیجیں گے؟ کیا ایسی چیزیں آپ بڑھا رہے ہیں کہ جن کی آپ کی ایکسپورٹ ہے؟ کیا آپ ایسی کوالٹی کی چیزیں بنا رہے ہیں جس سے ایکسپورٹ بڑھے آپ کی؟ آپ نے برآمدات بڑھانے کے لیے کون سے اقدامات کیے ہیں؟ آپ ایک درآمدی ملک بن کر رہے ہیں جو قرض اساسی ہے. آپ قرض لیتے ہیں, چیزیں برآمد کرتے ہیں, قرض کی چیزیں استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کے پاس لے جاتے ہیں اور مہنگی قیمتوں پر بیچتے ہیں. ایک وشیش سرکل ہے آپ کا, اور جو سرکل آپ سے بینیفیشری ہو رہا ہے وہ پاکستان کی اکنامی کو کنٹریبیوٹ نہیں کرتا ہے. مطلب جن لوگوں نے اربوں کے حساب سے سبسڈی لی ہے اس سے کامنر کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. وہ تو آپ کے ان کے جیب میں چلے گئے, ڈائریکٹ گھر بیٹھے جس کو آپ نے سبسیڈائز کر کے چیزیں دی ہیں وہ تو اپنے گھر پہ بیٹھ کر مالک ہو رہا ہے. کیا بڑے بڑے بادشاہ ہوں, بڑے بڑے صنعت کار جو بیٹھ کر اپنی شوگر ملیں چلا رہے ہیں, ان کو تو آپ آرام سے پیسے پہنچا دیتے ہیں. لیجئے جناب آپ یہ اپنے گھر میں رکھ لیجئے, آپ کے پاس یہ مٹھائی کے پیسے ہیں, آپ 20 ارب روپے رکھ لیں, کوئی بات نہیں ہے. اگر اس طرح سے چیزیں چلانی ہیں تو اس طرح سے چیزیں تو کوئی بھی چلا لے گا. پھر اگر اس طرح سے خراب کرنا ہے تو اس طرح سے چیزیں خراب کرنے کا تو پھر کسی کو بھی, پھر آپ کی صلاحیت کار کیا ہوئی, آپ کی قابلیت کیا ہوئی, آپ کی ایفیشنسی کیا ہوئی, آپ کی حب الوطنی کیا ہوئی, آپ کی یہ اندر جو تڑپ تھی وہ کیا ہوئی, ساری چیزیں کہاں چلی گئیں؟ آپ نے تو صرف چیزیں مہنگی کرنے کو, وہ بھی اس لیے کہ آپ نے فسکل ڈیفیسٹ کو پورا کرنا ہے, اور آپ نے صرف قرضے ادا کرنے ہیں. آپ نے کوئی ملک کی بیس بنا رہے ہیں کیا؟ بالکل. اچھا, آپ نہ انڈسٹریل بیس بنا رہے ہیں نہ آپ کمرشل بیس بنا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ تو یعنی آپ کو معیشت کی گاڑی پٹری پر دوڑتی نظر نہیں آ رہی؟ نہیں, مجھے ایسا نہیں لگ رہا ہے, عملاً ایسا نہیں ہے. اگر یہ کر رہے ہوتے ایسے, ہم کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں یہاں انڈسٹریل زون بن رہا ہے اور یہاں پر لوگوں کو فیسلٹی دے رہے ہیں, اور یہاں پر سے پاکستان کی انڈسٹری سے یہ پروڈکشن جائیں گی. رہی سے ہی پروڈکشن جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں. آپ نے ٹیکسٹائل کو یہاں تباہ کر کے رکھ دیا ہے. گنڈے پالے تھے جو جا کر لوگوں سے بھتے لیتے تھے, وہ اپنا کیپٹل آپ کا چلا گیا ملک سے باہر. کوئی کہیں لے گیا, کوئی کینیڈا لے گیا, کوئی بنگلہ دیش لے گیا, کوئی کسی اور ملک میں لے گیا. دنیا بھر میں جا کر صنعتیں پاکستانی لوگ چلا رہے ہیں اور وہاں کاروبار بھی کر رہے ہیں. آپ کے ہاں تو لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے بھی اپنا بھتہ دینا پڑتا ہے, ورنہ تو زندہ نہیں رہ سکتے. بالکل. اچھا, بجٹ میں عوام کو کتنا ریلیف ملے گا, اس پر سابق شاہد خاقان عباسی کیا کہتے ہیں وہ آپ کو سنوا. اچھا لغاری صاحب, کیا واقعی عوام کو آنے والے بجٹ میں 0 ریلیف ملے گا اور مزید عوام پر بوجھ ڈالا جائے گا؟ یہ تو ہے, جو انڈیکیٹرز ہیں صاف پتہ چل رہا ہے. بجٹ جو ہے ایک بم کی طرح گرے گا اور لوگوں کو نیست و نابود کر دے گا. اس لیے کوئی چیز اب تک جو چیزیں ہوئی ہیں, جس طرح چیزوں کی قیمتیں بڑھی ہیں, ایک عام آدمی کی 10 طرح سے چیزیں باہر ہوئی ہیں. انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا ہم سستے بازار لگا رہے ہیں, ہم یوٹیلیٹی سٹورز پر چیزیں دے رہے ہیں. یوٹیلیٹی سٹور کے لیے چیزوں کا مختص ہوئی کہ جناب ہاں اس یوٹیلیٹی سٹور کو ہم اتنا آٹا دیں گے, اتنا چینی دیں گے, اتنا گھی دیں گے, اتنی یہ چیزیں دیں گے. وہ ساری جاری ہوئیں, وہ چلی گئی مارکیٹ کے اندر اور وہاں یوٹیلیٹی سٹور میں پہنچی نہیں ہے. سبسڈی جس کو ملنی تھی اس نے جیب میں پیسے رکھے اور اپنا مال کھڑا کیا اور جا کر پرائیویٹ دکاندار کو دے دیا. پرائیویٹ دکاندار بیچے گا جس حساب سے وہ بیچ رہا ہے, وہاں پہ تو بکی نہیں ہے, لوگوں کو ایک پیسے کا ریلیف نہیں ملا ہے. اب یہ آ رہے ہیں بجٹ میں تو ہیوج ان کو
जो है वो शौक़ है कि इनको बढ़ाना है पैसे, और इनका ख्याल ये है कि लोगों के अंदर अभी दम है, लोग अभी सांस ले सकते हैं, लोग अभी एक निवाला खा सकते हैं, लोग अपने बच्चों के लिए एक दूध का घूंट कर सकते हैं, लोग अपने बच्चों को लिए आलू का एक चिप्स जो है वो बनाकर दे सकते हैं, तो उनसे ये छीन लिया जाए और इसको टैक्स की मद में ले आया जाए, तो देखिएगा कि आम आदमी जो है उसकी कमर को तोड़ने के लिए कोई कसर नहीं उठा रखी जाएगी, पूरे तौर पर इन्होंने तैयारी की हुई। अच्छा, तो लगारी साहब ये बताइएगा कि कर्जों का इस्तेमाल किस तरह से होता है और इसमें कौमी तरक्की किस तरह से होती है? देखें, कर्जों का इस्तेमाल उस वक्त हो कि जब आपकी बेस, या तो आप इंडस्ट्रियल बेस बढ़ा रहे हो कि जी हमारी प्रोडक्शन बढ़ रही है, ठीक है, हमारे यहाँ जॉब्स क्रिएट किए हैं हमने, ये तो आए थे 1 करोड़ जॉब्स देने का वादा करके कि 5 साल में देंगे, 1 साल में 20 लाख जॉब देंगे। इन्होंने 1 साल में 20 लाख लोगों को बेरोजगार किया होगा, उनको रोजगार नहीं, बेघर किया होगा, घर नहीं दिए, इस तरह के वादे के साथ आएंगे। और जिन लोगों को बेघर किया गया कोई जवाब नहीं था, जिन लोगों से रेहड़ी छीनी गई, जिन लोगों से ठेला छीना गया, जिन लोगों से उसका वो जो उसने ठेहा बनाया हुआ था उससे वो छीना गया, उसका कोई जवाब भी तो नहीं था ना। आपने कौन सा पूरे शहरों को ब्यूटिफिकेशन कर लिया है, पूरे शहरों को आपने ऐसा बना लिया है कि दुनिया आ रही है आपके पास और देख रही है आपको। आपने तो लोगों की जिंदगी के बुनियादी चीजें छीनी है आपने, और ज्यादा उससे छीनने के आपके दर पे हैं। आप जहां पर आपके लोग हैं, आप चले जाएं छोटे छोटे गाँव में कि जी फलां पीटीआई के फलां ओहदेदार साहब तशरीफ ला रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये मार्केट गलत बनी हुई है, गिरा दो, ये दुकानें गलत बनी हुई हैं, गिरा दो, ये मकान गलत बने हुए हैं, गिरा दो। अब इस तरह के जो है आप पंजाब में हर जिले में जाकर देखें, लोगों के घरों को, कारोबार को, हर चीज को खतरा ला के ये खुदाई फौजदार फिरे हुए हैं। बिल्कुल सही। लगाई साहब, अगले क्लिप की जाने बढ़ते हैं और नाज़रीन, हमारा अगला क्लिप एक ऐसी लड़की की है जिसके वालिद और भाई को कत्ल कर दिया गया और अब वो अकेले इस केस को लड़ रही है। उसको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है आपको देखिए। 15 माह से ये केस चल रहा है और आज तक फर्दे जुर्म आयद नहीं हो सकी। लगारी साहब, क्या पाकिस्तान में रियासत माँ का किरदार अदा करती है और जागीरदाराना मुआशरे में एक आम आदमी को इंसाफ मिल सकता है? लाड़काना का नाम लाड़क कबीले की वजह से और चांडका का नाम चांडियो कबीले की वजह से, अब पहले इसको चांडका कहते थे, अब इसको लाड़काना कहते हैं। अच्छा। और चांडियो कबीला जो है ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान के तमाम कबाइल में सबसे ज़्यादा बड़ा ज़िम्मेदार कहा जाता है कि नवाब गैबी खान चांडियो जो है उनकी ज़मीन 10 लाख एकड़ थी, ये हमने सुना था किसी ज़माने में। अब ये उनके पोतों का जिक्र हो रहा है। उनके बेटे थे नवाब अहमद सुल्तान चांडियो, नवाब अहमद सुल्तान चांडियो के साहबजादे थे वो शबीर चांडियो साहब के साहबजादे हैं ये सरदार चांडियो, जिनका ये जिक्र बच्ची कर रही है उम्मे रुबाब। हालांकि ये भी पीपल्स पार्टी से थी, इनके वालिद जो कत्ल हुए हैं, इनके दादा जो कत्ल हुए हैं वो भी पीपल्स पार्टी के थे, और जिनके ऊपर उनका चार्ज है वो भी पीपल्स पार्टी से हैं। लेकिन जागीरदाराना दौर में आप जिस सिस्टम में रहते हैं उस जो सिस्टम होता है उसके तमाम इदारे उसी सिस्टम को सर्व कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उस सिस्टम से जो है वो अपने सिस्टम को सर्व करने के अलावा किसी और को सर्व करें। ये कामनर के लिए एक ख्वाब होता है कि जागीरदाराना समाज में जागीरदार के अलावा किसी और को सिस्टम सर्व करे। नहीं हो सकता है ऐसा। वो बच्ची का रोना ठीक है, उसका दर्द ठीक है, उसके दुख ठीक है कि उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिल रहा है। ठीक है लगाई साहब, अगले क्लिप के जाने बढ़ेंगे और नाज़रीन, यौम तकबीर के हवाले से एक क्लिप है हमारे। किसका ये कारनामा था, कौन क्रेडिट ले रहा है और वैसे किसको क्रेडिट मिलना चाहिए, पहले क्लिप देखते हैं फिर बात। लगारी साहब, क्या पाकिस्तानी एटमी सलाहियत का जो क्रेडिट है वो सियासी जमातों को नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए सियासी जमातों को क्रेडिट। पोखरान में पहला धमाका जब इंदिरा गांधी ने किया था तो जवाब में भुट्टो साहब ने कहा था कि ठीक है हम घास खा लेंगे लेकिन हम अपनी सिक्योरिटी पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और उन्होंने एटमी प्रोसेसिंग प्लांट का सौदा किया जिसकी वजह से उनको फांसी घाट जाना पड़ा, तख्ता दार पर जाकर लटकना पड़ा। उसकी असल सबब तो ये था कि हेनरी किसिंजर ने तो पूरा वाक़या बयान किया है और मैंने भुट्टो को कहा था, उन्होंने लिखा है कि मैंने भुट्टो से कहा था कि तुम अपने आप को बहुत समझते हो कि तुम कलेवार हो और बड़े चालाक हो, लेकिन मत भूलो कि इस पाकिस्तान को जो है एक ब्रेनलेस शख्स भी चला सकता है। एंड टाइम हैज़ प्रूव दैट ब्रेनलेस पर्सन कैन रूल द कंट्री। ये इस तरह की बातें जो हैं वो हुई हैं और भुट्टो साहब ने इसकी बुनियाद रखी थी। और अगर बेनज़ीर बुनियाद रखती हैं आपके पास, ये तो आपके पास आइटम बम खिलौने की तरह था ना, उसको कहाँ आप किस तरह से करते। उन्होंने फिर वो मिसाइल टेक्नोलॉजी लेकर आई थी और शुमाली कोरिया से लेकर आई थी और ये कुछ ढकी छुपी बात नहीं है। ये क्रेडिट जाता है भुट्टो को भी, ये क्रेडिट जाता है बेनज़ीर को, ये नवाज शरीफ को कि उन्होंने धमाका करने का फैसला किया।
ٹھیک ہے لغاری صاحب، ہمیں بریک کی جانب بڑھنا ہے. ناظرین جب بریک آئیں گے تو سیاسی منظر نامے پر ایک نظر ڈالیں گے، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب میں ہونے والے OIC کے 14ویں سربراہ اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے اور OIC کا فلسطین سے اسرائیلی قبضہ ختم کرانے کا مطالبہ کیا گیا ہے. لغاری صاحب OIC کا یہ 14واں سربراہی اجلاس ہے، ایسا کیوں ہے کہ OIC صرف اعلامیوں تک ہی محدود رہتی ہے؟ 14 کے 14 سربراہی اجلاس جو ہیں ان میں یہ چیز موجود ہے کہ فلسطین سے اسرائیل کا قبضہ ختم کرایا جائے اور بھارت جو ہے وہ کشمیر کو خالی کرے، یہ موجود ہوتا ہے. لیکن ان کا یہ اعلامیہ ہی ہوتا ہے اور اسی حد تک ہوتا ہے. اس وقت بھی انہوں نے جا کر پروٹیسٹ کیا تھا، صرف زبانی کلامی. جب امریکہ نے تل ابیب سے اٹھا کر یروشلم میں شفٹ کیا تھا، اپنا سفارت خانہ شفٹ کرنے کا اعلان کیا تھا، انہوں نے محض یہ کیا ہے. وہ اگر یہ ایک دفعہ طے کر کے ہاتھ کھینچ لیں مغرب کی معیشت میں جو ان کا تیل دوڑ رہا ہے تو دھڑام سے چیزیں گر پڑیں گی، لیکن ایسی جرت نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے کہ یہ سسٹم کو نہیں ڈیریل کر سکتے ہیں. ان کے اندر وہ صلاحیت کار، وہ اپنے اندر وہ جرت نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ کریں. اس لیے ان کا کام ہے مطالبہ کرنا، مطالبے کرتے رہتے ہیں تاکہ اپنے لوگوں کو خوش رکھیں. دیکھیں جی ہم بات تو کر رہے ہیں، فلسطین کی بات کر رہے ہیں نا، ہم کشمیر کی بات بھی کر رہے ہیں. دیکھیں ہم کشمیر کی بات کر رہے ہیں نا، میں نے خود سنا ہے میں جب وہاں ہوتا ہوں تو بیت اللہ شریف میں امام صاحب جو ہیں وہ دعا کرا رہے ہوتے ہیں فلسطین کی آزادی کی اور کشمیر کی آزادی کی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو مسلمان حکمران ہیں کیا وہ بھی یہ چاہتے ہیں؟ اچھا لغاری صاحب، دنیا کو اسلاموفوبیا سے نکالنے کے لیے کون سے اقدامات کرنے ضروری ہیں جو کہ اسلامی ممالک کو کرنے چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ اپنا امیج بہتر کرنا چاہیے، اپنے اندر جو موجود انتہا پسندانہ رجحانات ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے. آپ ایکسٹریمزم کی خلاف بات کرتے ہیں، آپ کے اعمال ایکسٹریمزم جیسے ہوتے ہیں. آپ بات کرتے ہیں کہ جناب ہم ٹیررزم نہیں کرتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے ٹیررزم فیسیلیٹیٹ ہو رہی ہے. آپ راستہ بند کرتے ہیں لوگوں کے بولنے کا، آپ رائے کی پابندی لگاتے ہیں، آپ لوگوں پر جو ہے ان کا گلا گھونٹنا چاہتے ہیں، اپنی من مانی اور اپنی من مانی تشریحات کو مسلط کرنا چاہتے ہیں. اور ایسے لوگوں کو آپ فور فرنٹ پر رکھتے ہیں جو لوگ سوسائٹی کو نہیں مانتے، سوسائٹی کے کنڈکٹ اور سوسائٹی کے رولز کو نہیں مانتے، جو کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے، جو آئین کو نہیں مانتے، جو رول آف لا کو نہیں مانتے، جو آپ کے اداروں کو نہیں مانتے ہیں، جو آپ کے ویلڈ جو جوڈیشری ہے اس کو نہیں مانتے. وہ اپنا طرز زندگی چاہتے ہیں. آپ ان کا راستہ روکیں، پھر دیکھیں گے کیسے یہ چیزیں ہوتی ہیں دوبارہ کہ جو لوگ جو ہیں وہ اپنا شخصی نظام قائم کرنے کی کوشش کریں. آپ ریاست کے تمام اداروں کو فعال کریں، عوام کی رائے شامل کریں، پھر اس میں دیکھیں کیسے آتا ہے. اچھا لغاری صاحب، وزیر اعظم عمران خان اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ملاقات ہوئی ہے اسی OIC سربراہ اجلاس کی سائیڈ لائن پر. اس ملاقات کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اللہ کرے کہ اچھی ہو. ان کے جو سامنے نظر آتے ہیں چہرے، جو گفتگو ہوتی ہے، جس طرح سے شاندار باتیں ہوتی ہیں، اگر عملی طور پر اس طرح کے شاندار مظاہرہ بھی ہو، اگر سچ مچ ایسا ہو جس طرح کے ہمیں ان کی گفتگو سے نظر آتا ہے، تو پھر دیکھیں 500 ارب ڈالر کی لاگت سے آپ مغربی ساحلوں پر جو ہے سعودی عرب جو ہے اپنا شہر بسا رہا ہے، جو ماڈرن سٹی بنا رہے ہیں. تو پاکستان میں اتنی ایکسپرٹیز ہیں، DHA کے پاس ہیں، بحریہ کے پاس ہیں اور لوگوں کے پاس ہیں. اگر ان کے پاس یہ سارے پروجیکٹس ہوں یا ان پروجیکٹس کا ایک حصہ ہو تو پاکستان کی اکنامی شوٹ کر کے اوپر آ سکتے ہیں. لیکن ول ہو نا، ہمارے پاس بات کرنے کی ول ہو، ہم اپنی ایکسپرٹیز کو دنیا میں کموڈیٹی کے طور پر لے جائیں. ہم تو اس کو جاتے ہیں گالی دینے کے لیے کہ ہمارے لوگ جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، DHA ٹھیک نہیں کام کر رہا ہے، بحریہ غلط کام کر رہا ہے، اس کو یہ کر دو، اس کو وہ کر دو. یہ ہمارے ماڈل تھے کہ جس کو ہم جا کر دنیا کو بتاتے ہیں کہ جناب اس طرح سے ماڈرن ہاؤسنگ جو ہے وہ اس طرح ہوتی ہے. ہم نے تو نہیں کیا، اس کو دنیا کے سامنے پیش بھی نہیں کیا. اس کے اندر ہم نے تو صرف گالی بنا کر پیش کیا ہے، نتیجہ بھی یہی ہونا تھا. اچھا لغاری صاحب، حکومت نے عوام کو تحفہ دے دیا ہے عید کا. پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے 26 پیسے اضافہ کر دیا گیا ہے. حکومت تو بڑے بڑے وعدے کرتی تھی، دعوے کرتی تھی حکومت میں آنے سے پہلے، تو اب ان وعدوں کا کیا ہوگا؟ دیکھیں ایک ماہ کے اندر عالمی مارکیٹ میں $10 کی کمی ہوئی ہے فی بیرل. اور جو پہلے جو تھا اب پاکستان میں 59 روپے کے حساب سے وہ جو ہے، اگر ہم پاکستان میں وہ جو عالمی مارکیٹ کی قیمتیں وہ 59 روپے تک پہنچتی ہیں، جو ہمارے اس ڈی ویلیو ہونے والے روپے کے باوجود جو آپ نے اس کی اس طرح سے قیمت اور اوقات اس کی گھٹائی ہے، اس کے باوجود بھی اس کی قیمت
آپ کو 59 روپے پڑتی ہے. تو آپ 59 سے لے کر 40 اور جمع آپ جو ہے وہ 13 روپے اور کر دیں, 53 روپے جو آپ لوگوں سے وصول کر رہے ہیں, وہ تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو ٹیکسیشن کہا جائے گا, اس کو اسٹیٹ کی دادا گیری کہا جائے گا, اس کو لوٹ مار کہا جائے گا. اس کو کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ اس طرح جو قیمتیں دنیا میں بڑھ رہی ہیں, ہمارے یہاں دنیا میں قیمتیں گھٹ رہی ہیں, کم ہو رہی ہیں, ہمارے یہاں بڑھ رہی ہیں اور بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو یہ تو عوام کی جیب پر ڈاکہ ہے. لغاری صاحب, لیکن اپوزیشن جماعتیں جس طرح سے واویلا کری ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں میں اضافہ ہونے کے, ان کے دور میں تو جیسے پیٹرول مفت مل رہا تھا, اتنا نہیں ہو گیا تھا. آپ کو پتہ نہیں, 64 روپے تک چلا گیا تھا پی ایم ایل این کے دور میں. قیمتیں کم ہو گئی تھی پیٹرول کی بہت, یعنی کہ 100 سے نیچے آیا تھا اور 64-65 پر آیا تھا, پھر اس کے بعد 71-72 پر گیا. اس طرح سے گریجولی بڑھا ہے, اور اس وقت قیمتیں عالمی مارکیٹ میں $100 سے اوپر ہو چکی تھیں. اب تو $60 کے قریب قیمتیں ہیں. اب تو وہ قیمت ہی بہت کم ہے. ایک تو پی ایم ایل این کے دور میں بھی قیمت کم ہوئی تھی, لیکن اب تو بہت کم قیمت ہے, اور اس کے باوجود یہ لوگوں کو اس کا بینیفٹ نہیں دے رہے ہیں. جو عالمی مارکیٹ میں قیمتیں گر رہی ہیں, اس کا بینیفٹ ہمارے لوگوں کو نہیں مل رہا ہے. بالکل. اچھا لغاری صاحب, مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی کے باعث مزید 3 کشمیری شہید ہو گئے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ, یہ امیر کا اثر کیا ہوگا؟ یہ درندگی ہے بھارت کی, اور خاص طور پر جب OIC کی میٹنگ ہو رہی تھی, کانفرنس ہو رہی تھی, سمٹ ہو رہی تھی, تو اس وقت یہ اس طرح کی کارروائی کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عالمی برادری کی طرف اور اسلامی برادری کی طرف یہ میسج بھیجا جائے کہ ہم من مانی کریں گے. یہ بھارت کی طرف سے من مانی کا انڈیکیشن ہے, اور وہ اس طرح سے من مانی کرتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اسلامی برادری کو اگر امت کا درد ہے اور امت کا غم ہے اور یہ خیال ہے کہ اس کو ایک ملت کی طرح ہونا چاہیے, سوچنا چاہیے, تو پھر تو اس مسئلے کا کوئی دیر ہی نہیں لگے گی حل ہونے میں. اس لیے کہ ہم اس کو حل اگر کرنا چاہیں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کشمیر کی انڈیجینس موومنٹ ہے, یہ اندر کی موومنٹ ہے. آزادی کی منزل ان کے قریب ہے, آزادی ان کے سامنے موجود ہے. وہ بھارت سے آزاد ہوں گے, اور بہت جلد آزاد ہوں گے. بھارت بہت دیر تک چاہے وہ کچھ بھی کر لے, وہ آئین میں ترمیم کر لے, وہ اس کو اپنا حصہ بنانے کی کوشش کرے, لیکن کشمیری عوام سرنڈر نہیں کریں گے. کشمیری عوام اپنی آخری آزادی کی منزل تک پہنچے بغیر بھارت کے آگے اپنا ہتھیار, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مسلح جدوجہد کر رہے ہیں, لیکن وہ ان کے سامنے سبمٹ نہیں کریں گے, سرنڈر نہیں کریں گے. اچھا لغاری صاحب, کرکٹ ورلڈ کپ کی کچھ بات کر لیتے ہیں. دعوے تو بڑے بڑے تھے, لیکن کارکردگی بالکل صفر. پہلے ہی میچ میں ناکامی اور مسلسل 11 میچز میں ناکامی. کیا شرمندگی ہے, کیا افسوسناک بات ہے. ایک کرکٹ کے کپتان کے دور میں کرکٹ کی یہ حالت ہو رہی ہے. اب تو ہم یہ سن رہے ہیں کہ جناب نئی چیز چل رہی ہے کہ نجم سیٹھی نے مصنوعی طور پر جو ہے ٹیم کو مضبوط بنایا ہوا تھا, اب ہم اوپن مارکیٹ میں لے آئے ہیں تاکہ اوپن مارکیٹ میں جو ہے مارکیٹ اکنامی کی قوتیں طے کرے کہ ہماری ٹیم اصل پوزیشن کس جگہ پر کھڑی ہوئی تھی, اور آزادانہ طور پر دیکھیں تو کیا ہو رہا ہے. انہوں نے جس طرح سے پورے ملک کا میس کیا ہے, اسی طرح سے رشتہ داروں کو بٹھا کر چیف سلیکٹر کے بھانجے بھتیجے جو ہیں, اگر وہ بیٹھے ہوں گے ٹیم کے اندر اور کوئی کارکردگی نہ دکھا رہے ہوں گے, اور پھر بھی وہ بھرتی ہو رہے ہوں گے, اور ساتھ میں ان کا بھی وہ بھی چل رہے ہوں گے, تو پھر چیزیں اسی طرح سے ہوں گی. عمران خان جو ہمیشہ میرٹ کا دعویٰ کرتے رہے ہیں, کرکٹ میں تو میرٹ کا قتل ہوا ہے نا. اگر نہیں ہے بھائی نہ کھیلے, کیوں کھلا رہے ہیں آپ ان کو جو نہیں کھیل پا رہے ہیں. بالکل. اچھا لغاری صاحب, ٹائم بہت کم ہے. جعلی اکاؤنٹس کیس میں چیئرمین نیب نے آصف علی زرداری کے وارنٹ جاری کر دیے ہیں, اس پر کیا کریں گے؟ تاریخ طے کر چکے ہیں, پہلے سے طے کیا ہوا انہوں نے کہ گرفتار کریں گے. وہ تو کورٹ سے ریلیف مل رہا ہے کہ کورٹ ان کی جو ہے وہ بیل کر رہا ہے. ابھی دیکھنے کورٹ پر ہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ معاملہ لگا ہوا ہے 10 تاریخ کو, اور یہ انہوں نے تو پہلے سے اپنی تیاری کر رکھی ہے کہ گرفتار کر لیں. اگر اسلام آباد ہائی کورٹ اس ضمانت کو جو ایکسٹینڈ کرتا ہے تو زرداری صاحب گرفتار نہیں ہوں گے, ورنہ نیب تو اپنی طرف سے تیاری کر چکا ہے. اور نیب جو ہے وہ پاکستان کی اکنامی کو اور پاکستان کی سیاست کو جب تک زیرو نہیں کر لے گا, نیب اپنی طاقتیں یہ جاری رکھے گا, اپنی ساری کارروائیاں جاری رکھے گا. نیب پاکستان کی معیشت کے اور پاکستان کی سیاست کے پیچھے پڑا ہوا ہے, اس کو تباہ کرنا چاہتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا لغاری صاحب. ناظرین آج کے اتنا ہی. کل ہمارے پاس مزید کچھ ٹاپکس ہوں گے, مزید کچھ کلپس ہوں گے جن پر بات کریں گے. تب تک کے لیے نذیر لغاری اور مہوش تبسم کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.